نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم قرآن میں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اور میری بالکل بزم قرآن میں آج موضوع ہے قرآن اور تصور توحید، اور آغاز ہی میں میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ توحید ہی ہماری سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، بنیادی عقیدہ یہ ہماری اساس ہے، اس کے بعد ہی ہم دیگر ارکان کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ ہمارا جتنا بھی امپلیمنٹ کی شکل ہے وہ بنیاد اور بیس، جس پہ ڈیپینڈنٹ بیس ڈیپینڈ کرتی ہے جس پہ، وہ ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ عقیدہ توحید کی جو تفصیلات اور دلائل ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے ممتاز علماء کرام، مفتیان کرام، اسکالرز حضرات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب۔ آپ تینوں کو میں آج کے پروگرام میں ایک بار پھر بصد احترام سلام پیش کرتا ہوں ناظرین کی جانب سے بھی۔ مفتی صاحب، عقیدہ توحید کی اہمیت بتائیے ذرا قرآن کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے نا، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے انسان کی فطرت میں نا تصور الہ موجود ہے۔ صحیح۔ اور اس کا مین ریزن کیا ہے کہ تصور الہ انسان کی فطرت میں کیوں موجود ہے؟ وہ 9ویں پارے کی آیت کریمہ کی طرف چلے جائیں۔ الستُ بربکم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک سے آپ کی ذریت کو نکالا گیا، تمام ارواح کو جمع کیا گیا، اور ان ارواح کو ان پر ہی گواہ بنایا گیا۔ صحیح۔ کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کہ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب جب گواہی دے دی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین، یہ میثاق اس لیے لیا ہے تاکہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے روز یہ کہہ نہ سکے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ صحیح۔ مولا ہمیں تیرے بارے میں کسی نے بتایا نہیں، صحیح۔ بتایا ہوتا تو ہم لاتے۔ صحیح۔ تو اللہ رب العالمین بتا چکا ہے پہلے سے بتا چکا ہے صحیح۔ کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ کل مولود یولد علی فطرتہ فابواہ یہودانی و ینصرانی، کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پھر جو ہوتے ہیں اسے وہ بنا دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں گو کہ آج کے دور میں اتنا ممکن نہیں کہ ایک ایسی قوم یا ایسا فرد کسی ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی پیغام سنانے والا نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا، اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نجات کے لیے کیا کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ فقط اسے یہ معلوم ہو، اس بات کا اقرار کرے کہ رب تعالیٰ میرا خدا ہے، میرا رب ہے، یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بس جی، یعنی وہ اس کا اعتماد کر لے، یقین کر لے۔ جی، یہ اس صورت میں کہ جب اس کے پاس کوئی نہیں پہنچا، سارے راستے یعنی بند ہیں، کچھ بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ اس لیے توحید جو ہے انسانی فطرت میں موجود ہے۔ اب انسان جب دنیا میں آیا، الستُ بربکم کے عہد سے نکل کر جب اس دنیا میں آیا تو ظاہر ہے کہ وہ عہد تو موجود تھا، روح میں وہ تڑپ موجود تھی، جستجو موجود تھی۔ تو انسان فطری طور پر تڑپ میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے ایک ایسی طاقت کے کہ جو کائنات کی طاقت نہ ہو، کائنات سے ماورا ہو۔ اور اسی جستجو میں، اسی تلاش میں پھر اس نے غلط خدا بھی تلاش کر لی ہے۔ کسی نے چاند کو بنایا، کسی نے سورج کو بنایا، کسی نے ستاروں کو بنایا، کسی نے دریا کو دیکھا، یعنی جس میں جو خصوصیت دیکھی اس کو رب مان لیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا لیا۔ تو بت پرستی بھی جو تصور الہ ہے،
اس کی جستجو کا غلط نتیجہ ہے. بالکل. یہ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو اس کی پوجا شروع کر دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کی اشاعت کے لیے اپنے انبیاء اور رسل عظام علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے اور ہمارے بندوں کو تبلیغ کیجئے کہ میں ان کا رب ہوں. تو اس کے جتنے انبیاء اور جتنے رسل عظام علیہ السلام آئے سب نے آ کر توحید کا پرچار کیا. کیسے؟ ما لکم من الہ غیرہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی نے یہی بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ڈائریکشن جو تھی اس کو صحیح کرنے کے لیے انبیاء اور رسل عظام علیہ السلام آئے. میں ایک بات کہوں گا, آپ دیکھیں کہ اگر ارسطو دنیا میں جو کوئی بات کرتے ہیں نا, ارسطو ہے, اس نے کوئی فلسفہ پیش کیا, اس کے بعد فیثاغورس آیا, اس نے اس کے خلاف اس کے اگینسٹ پیش کیا. اسی طریقے سے سقراط نے کچھ اور کہا, بقراط نے اگر کچھ اور کہا. یعنی ہر کسی نے اپنی اپنی تحقیقات پیش کی. لیکن اس انسانی تاریخ کو دیکھیں, دنیا کی تاریخ کو, تقریباً 10,000 کم و بیش 10,000 سال گزر چکے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے, جتنے رسول عظام علیہ السلام آئے, سب نے ایک ہی بات کی, توحید کی, کہ مولا الہ العالمین یہ ہمارا رب ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. اور عقیدت توحید ہی وہ عقیدہ ہے جو ہماری سوچ میں, ہمارے فکر میں, ہمارے ہر زاویے میں, ہر اینگل سے یوں سمجھ لیں کہ عقیدہ توحید ہی ایک یکسانیت پیدا کرتا ہے جس سے سوسائٹی میں بھی امن آتا ہے. کہ عقیدہ توحید وہ ہے کہ اس پر گامزن ہو جائیں تو انشاءاللہ ہر کوئی سکون میں آ جائے گا, ہر کوئی امن اور اطمینان میں آ جائے. کیا بات ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, وقت مختصر ہے لیکن سوال میرا جو ہے وہ تفصیل طلب ہے, لیکن مختصراً جو اس پہ نگاہ آپ فرما سکتے ہیں فرما دیں کہ عقیدہ توحید کی تفصیلات اور دلائل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. جس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات جو ہے انہیں صفت نفسیہ کہتے ہیں, کچھ صفات معانی ہیں, کچھ صفات معنویہ کہلاتی ہیں, اور کچھ صفات سلبیہ ہیں. 5 صفات وہ ہیں جنہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے. تو ان میں سے جو 5ویں صفات سلبیہ میں سے صفت سلبیہ وہ کہلاتی ہے وحدانیت. اسی کو ہم توحید بھی کہتے ہیں. اللہ کی صفت وحدانیت اور ہمارا اس کو بیان کرنا, اس کو ماننا, یہ توحید ہے, یعنی ایک ماننا. تو وحدانیت کا مطلب کیا ہے, یا توحید کا مطلب کیا ہے؟ وحدانیت کا مطلب ہے عدم التعددی, تعدد نہ ہونا. اور توحید کا معنی ہوا تعدد نہ ماننا. تعدد نہ ماننا کس چیز میں؟ فی الذات و فی الصفات و فی الافعال. کہ نہ تو اللہ کی ذات میں تعدد ہے, نہ اللہ کی صفات میں تعدد ہے, نہ اللہ کے افعال میں تعدد ہے. اللہ ان سب میں تعدد سے شریک سے پاک ہے. اللہ کی ذات میں تعدد نہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مرکب نہیں, کمپاؤنڈ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے, اس کی ذات میں تعدد نہیں. دوسرا, اس کی ذات میں تعدد نہیں یعنی کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اور ذات ایسی نہیں جو اس کی ذات کے شریک ہو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے, واحد ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. صفات میں تعدد نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی صفت اس کی صفت کی طرح نہیں ہے. جیسے اللہ کا علم ہے, کسی کا اس طرح کا علم نہیں. جیسے اللہ کی قدرت ہے, کسی کی اس طرح کی قدرت نہیں. جیسے اللہ کی سمع, بصر, ارادہ, کلام, تکوین, جتنی بھی صفات ہیں, کسی کی صفت جو ہے وہ اللہ کی صفت کی طرح نہیں. ایک. اور دوسرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں, ان صفات کے اندر یعنی ایک ہی صفت سے وہ سارے کام کرتا ہے. مثلاً صفت قدرت کا کے جو متعلقات ہیں ان میں صرف ایک ہی قدرت واحدہ کار فرما ہے. ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ قدرتیں ہوں, اس کام کے لیے یہ قدرت ہے, اس کام کے لیے وہ قدرت ہے, نہیں, ایک ہی قدرت ہے. اسی طرح صفت ارادہ وہ ایک ہی صفت ہے, صفت ارادہ میں تعدد نہیں, صفت علم میں تعدد نہیں, صفت کلام میں تعدد نہیں, صفت سمع میں تعدد نہیں, صفت بصر میں تعدد نہیں. یہ تعددات سے پاک ہیں یہ صفات. افعال میں تعدد نہیں, جیسے یعنی اللہ کا فعل ہے اس طرح کا کسی کا فعل نہیں. جیسے تخلیق کرنا, پیدا کرنا,
तरजीक, रिस्क देना, एहया, जिंदा करना, इमातत, मारना, जितने भी अफ़ाल हैं अल्लाह तबारक व तआला के, किसी का फ़ेल अल्लाह के फ़ेल की तरह नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला का एक ही फ़ेल है। इन सब में तअद्दुद से पाक होना ये अल्लाह की सिफत है, वहदानियत है, और हमारा इसको मानना, तस्लीम करना, ये तौहीद है। तो 3 दर्जे हो गए, तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल सिफ़ात, तौहीद फिल अफ़आल। वक्त कम है, वरना मैं इंशाल्लाह दलाइल की तरफ जिक्र करता, फिर कभी सोबत बाकी, फिर अगले सवाल में मैं चाहूंगा आप दलाइल की तरफ आ जाएं, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। मैं शाह साहब आपसे पूछना चाहूंगा अकीदा तौहीद के तकाजे क्या हैं, ये पता चले हमें अल्लाह की किताब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अकीदा तौहीद यकीनन ईमान का असासी और बुनियादी अकीदा है, और इसी के तकाजे कुरान ने भी बयान फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन तकाज़ों को बयान फरमाया। सबसे बुनियादी इसका तकाज़ा ये है कि एक तसव्वुर ये पाया जाना ये ज़रूरी है कि तमाम कायनात का और तमाम अशिया का, तमाम मखलूक़ात का खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कुल कायनात को उसी ने तख्लीक फरमाया है। अब जब वो तमाम ताकतों का, इख्तियारात का, कमालात का, कुदरतों का मालिक है, तो फिर उसका हक़ ये है और वो इसी के लायक है कि उसकी इबादत की जाए, खालिसतन उसी की इबादत की जाए। इखलास इस इबादत में चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिनी तौर पर, इसको कुरान करीम में बार बार इसका तकाज़ा फरमाया गया, फ़अब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि इबादत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इखलास पैदा किया जाए। कुरान करीम में कई मकामात पर इसका तज़किरा फरमाया गया। तो इखलास फ़िद दीन, इखलास फ़िल इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया। ये तौहीद का तकाज़ा है कि इंसान किसी भी तौर पर अपनी इबादत में किसी को शामिल न करे। एक इबादत में शामिल करना तो वो है कि बुतों के आगे इंसान सजदा रेज़ हो, और एक इबादत वो है कि इंसान अपनी नीयत में किसी और को शामिल कर ले, जिससे रियाकारी, तसन्नो, दिखलावा, बिनावट या इन चीज़ों से ताबीर किया जाता है कि इबादत तो अल्लाह के लिए है, लेकिन किसी और की एक नीयत और इरादा उसमें पाया जाता है कि मैं इबादत इसलिए करूं ताकि मेरी शोहरत हो, चर्चा हो और मेरी इज़्ज़त अफजाई हो, मेरे लिए एक प्रोटोकॉल का एहतमाम किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिसतन इबादत, ये तौहीद का तकाज़ा ये है कि उसकी इबादत में किसी भी तौर पर किसी और की नीयत शामिल न की जाए। फिर उसका दूसरा तकाज़ा ये है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए, इंसान के लिए फरमाया ना कि वल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कुल कायनात की सारी अशिया इंसान के लिए बनाई, और हम दुनियावी तौर पर देखें कि कोई हमारे साथ कोई एहसान का मामला करता है, नेकी का मामला करता है, तो हमारी एक तवज्जो उसकी तरफ रहती है, हमारी मोहब्बतें, चाहतें उससे वाबस्ता हो जाती है। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए 1-2 नेमतें नहीं, इतनी नेमतें फरमाई कि वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि शुमार नहीं कर सकते। तो जो इतनी नेमतें अता फरमाने वाला है, उसका तकाजा क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुल कायनात से बढ़कर मोहब्बत की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि इंसान से अल्लाह कितना मोहब्बत फरमाता है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को तख्लीक फरमाया, मोहब्बत के 100 हिस्से फरमाए, एक हिस्सा मखलूक में तकसीम फरमाया, 99 हिस्से उसके अपने हैं, और उसके मुताबिक बंदे से मोहब्बत करता है। तो जो खालिक व मालिक अपने बंदे से इस कदर मोहब्बत करता है, और फिर कुरान में मोमिनीन की निशानी बयान फरमाई कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले वो हैं कि जो कायनात में सबसे ज्यादा शदीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत पे कोई और मोहब्बत गालिब आ गई तो हम बाकी अकवाम का मामला देखें कि वो फिर शिर्क और बुतप्रस्ती की तरफ इंसान चला जाता है। तो उसकी तौहीद का तकाजा ये है कि कायनात में सबसे बढ़कर, टूट कर, हर शय से बढ़कर उससे मोहब्बत की। क्या बात है शाह साहब, बहुत खूब माशाल्लाह। 2 कॉल शामिल कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, फिर मजीद कुछ उलमा से सवाल करेंगे इस टॉपिक से मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? भाई मेरा ये सवाल है कि भाई अगर मुंह से स्मेल आ रही है रोजे के दौरान तो बंदा तो ब्रश कर सकता है? अच्छा ठीक है, और इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं? चलें नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? चलें एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद होती है आपसे फिर मुलाकात। जी खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मुफ्तियान कराम के साथ। लाइव टेलीफोन कॉल्स का सेगमेंट हम शुरू करने लगे हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स और आपके सवालात, कोशिश करें नाजरीन, मेरी गुजारिश है फ़िक़ही सवालात, शरई सवालात किया करें, क्योंकि आप जब वज़ाइफ पर या ख्वाबों पर या किसी और मौजू पर आते हैं हमारा वक्त बहुत ज़ाया होता है। हमारा वक्त बचाएं और फ़िक़ही सवालात, शरई नौइयत के सवालात करें और मुख्तसर सवालात करें। अगर कोई तफसीरी सवाल है तो उसे लिखवा दें या बता दें, वो हम बाद में इंशाल्लाह ऑफ एयर ले लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपको? भाई सवाल ये है कि
میرا دیور ہے وہ معذور ہے. صحیح. 31-32 سال کی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہے روزانہ صحیح آرام سے. صحیح. تو کہ 2 سال زیادہ ملائیں کہ مجھے مشکل سے سب بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں, ان کو میرا سلام کہیں. صحیح. اور دوسرا یہ کہ یہ دانت نہیں برش کر سکتے نا روز جب تک کہ نہائے نا. صحیح. تو روزے یہ رکھتے ہیں, روزے ہی رکھ سکتے ہیں اور کوئی عبادت یہ نہیں کر سکتے. بالکل سر. ہوتا ہے کسی یہ بھی بتا دیں. روزے بچہ نہیں رکھ سکتا, بچہ ہے نہیں, میرے خیال میں کہہ رہے ہیں روزہ رکھ سکتا ہے, عبادت نہیں کر سکتا. عبادت نہیں کر سکتا, کہتا ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو پھر عبادت نہیں ہوتی مجھ سے. معذور ہے, 31-32 سال عمر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پہلا سوال کیا تھا؟ ایک ہی سوال تھا. دعا کے لیے, معذور بچہ ہے نا, اس کے لیے پروگرام پسند کرتے ہیں, فیڈ بیک دے رہے تھے. اچھا مصعب مجھے ایک بات بتائیں, شرک اور مشرکین کی قرآن کس انداز سے ان کی مذمت کرتا ہے, شرک کی اور مشرکین؟ دیکھیں, جہاں تک شرک کا تعلق ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی شرک کی مذمت فرمائی اتنا کسی اور عمل کبیح کی مذمت نہیں فرمائی. بڑے سے بڑا گناہ ہو, بڑے سے بڑا گناہ ہو, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان توبہ کرے میں معافی عطا فرماتا ہوں, یا اسے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں کسی بات سے راضی ہو کر. لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کی مغفرت نہیں فرماتا, اس کے علاوہ جس کی چاہتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. باقی گناہوں اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے, لیکن کسی بات سے راضی ہو کر اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے. لیکن شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. کوئی اسی حال میں مر گیا تو یہ معاف ہونے کا نہیں ہے, قرآن کریم نے یہ فرما دیا ہے. اچھا, اسی طریقے سے مشرک, ایک تو ہوتا ہے شرک, عمل شرک ہے, اور اس عمل کو کرنے والا مشرک کہلاتا ہے. اب مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں پارے میں واقعہ موجود ہے. کسی نے ستاروں کو بنایا ہوا تھا, کسی نے چاند کو خدا بنایا ہوا تھا, کسی نے سورج کو. تو آپ نے بڑا لوجیکلی ان کے سامنے بیان فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا, جب رات اندھیرا ہوا تو آپ نے ستارے دیکھے تو کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب وہ ڈوب گئے تو فرمایا کہ ڈوبنے والا ستارہ نہیں ہوتا, غائب ہونے والا ستارہ نہیں ہوتا, رب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے فلما رأى القمر, چاند کو دیکھا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے, یہ ہمارا رب ہے. جب وہ چاند غائب ہو گیا تو کہا ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر سورج کو دیکھا, اس کے متعلق یہ فرمایا, پھر کیا فرمایا کہ انی بریء مما تشرکون, تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں, کیونکہ یہ سارے مظاہر کائنات ہیں اور میں مظاہر کائنات کے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوں, میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو 17ویں پارے میں ہے کہ جس میں آپ نے سارے بتوں کو مارا. جب وہ آئے اور نمرود نے کہا کہ بھائی یہ کس نے کیا, تو کہا کہ ایک بندہ ہے, تو کہا میرے پاس لاؤ. جب لائے تو کہا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. تو آپ نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر ہے, اس سے پوچھو. وہ سب جمع ہوئے اور آخر میں کیا کہا کہ آپ جانتے ہو کہ نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں. تو فرمائے کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جو نفع نہیں دے سکتے, نقصان نہیں دے سکتے, وہ خدا نہیں ہو سکتے. خدا وہ ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے. واہ سبحان اللہ. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, شرک انسانی شرف اور وقار کو بھی مجروح کرتا ہے, کیا فرماتے ہیں؟ میں پہلے جو ہے وہ پچھلے دلائل ذکر کر دوں, اسی کا ذکر کر دیں, اسی کے ضمن کے اندر اس کو بھی اگر کر لیں گے. دیکھیں عقیدہ توحید کی میں نے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی ذات میں, صفات میں, افعال میں اللہ تعالی تعدد سے پاک ہے اور شریک سے پاک ہے. دلائل کی تفصیلات تو ہو گئی, یہ اب آ جائیں دلائل کی طرف. تو پہ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلیل ذکر کرتا ہوں, حدیث سے بھی کرتا ہوں, اجماع بھی, اور جو ہے وہ دلیل عقلی بھی. قرآن مجید فرقان حمید تو خیر بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ توحید کے ذکر سے. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد, اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. یہ ایک دلیل. دوسرا جو ہے وہ حدیث کی طرف ہیں, چونکہ ظاہری بات ہے سب باری باری ذکر ایک ایک کی مثال کے طور پہ ذکر ہو سکتی ہیں, وقت کی قلت دامن گیر ہے. حدیث کی طرف آئیں, حدیث میں ان اللہ وطر یحب الوطر, بے شک اللہ فرد ہے, یکتا ہے, واحد ہے, اور طاق کو پسند کرتا ہے, فرد کو پسند کرتا ہے. اور امت کا اجماع بھی اسی بات پر ہے. دلیل عقلی کی طرف آئیں تو دلیل عقلی کی طرف آتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں اگر معبود دو ہوں تو ان کا آپس میں ایک کا دوسرے سے اختلاف کرنا ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟
اگر آپ کہیں کہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتا تو مجبور ہو گئے اور مجبور الہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کہیں کہ اختلاف ان کا ممکن ہے تو پھر ہم سوال یہ پوچھیں گے اگر آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک چاہ رہا ہے کہ عالم پیدا کروں، دوسرا چاہ رہا ہے کہ عالم پیدا نہ کروں، تو اب مراد کس کی نافذ ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ دونوں کی مراد نافذ ہوگی، دونوں کی مراد نافذ ہو نہیں سکتی کہ یہ اجتماع نقیزین محال ہے، نقیزیں وجود عالم عدم عالم، نقیزیں دونوں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب دونوں کی مراد نافذ نہیں ہوگی تو پتہ یہ چلا کہ دونوں ہی عاجز ہوئے، دونوں ہی مجبور ہوئے کہ ان کی مراد نافذ ہی نہیں ہو رہی، ان کا فیصلہ نافذ ہی نہیں ہو رہا، دونوں ہی خدا نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کہیں کہ ایک کی مراد نافذ ہوگی اور ایک کی مراد نافذ نہیں ہوگی تو بھائی جس کی نافذ نہیں ہوگی وہ خدا نہ رہا، مجبور ہو گیا، عاجز ہو گیا، مقہور ہو گیا، ذلیل ہو گیا، مخلوق ہو گیا۔ تو بات کل ملا کر نتیجہ کیا نکلا کہ اختلاف جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ معبود صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، تعدد نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کے اندر یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو ضرور یہ فاسد ہو جاتے، زمین و آسمان کا نظام جو ہے وہ خلل انداز ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے یہ ہو، دوسرا کہتا ہے یہ ہو، تو یہ ایک ہی رب کا، ایک ہی کریٹر کا، ایک ہی سانے کا، ایک ہی خالق کا یہ سارے کا سارا فیصلہ ہے اور سارا نظام ہے، سسٹم ہے۔ فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، بڑا مشہور شعر ہے عربی کا، شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی نشانی موجود ہے جو اس پہ رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ ایک ہی ہے، وہ ہک کے شاعر نے کہا کہ وہ ایک ہی ہے، اسی نے سب کچھ یہ بنایا ہے۔ واہ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب، دلائل بڑے پختہ، بڑے مضبوط۔ شاہ صاحب ارشاد فرمائیے گا کہ یہ میں ایک کالر کو شامل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے نا ان کا نمبر چاہیے۔ کس کا نمبر چاہیے آپ کو؟ مفتی سہیل احمد۔ جی مل جائے گا انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نیکسٹ کالر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، آپ سوال آپ پوچھئے۔ جی وعلیکم السلام، آپ پوچھئے سوال۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ مصنوعی دانت لگوانا ٹھیک ہے یا نہیں، اور کھول جو چلایا جاتا ہے دانت کے اوپر یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بتائیں۔ اور دوسرا مصنوعی دانت کا پوچھنے لگوانا درست ہے یا نہیں؟ جی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں عرض کرنا مفتی صاحب سے جی کہ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب ہیں جو نماز کا بھی انکار کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ جناب اللہ کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر کے اندر ایک ہوتا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کہ مطلب رمضان کے بعد اس کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا امی کے لیے، چلیں ٹھیک ہے۔ علامہ سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب، عقیدہ توحید انسان کی سیرت پر اور کردار پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، مختصراً ارشاد فرمائیں۔ سلمان بھائی بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ اچھے جو عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کے ثمرات روحانی طور پر بھی ہیں، دنیاوی طور پر بھی اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرماتا ہے، اخروی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام اور عزتوں کا سلسلہ ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کی برکات سے نوازتا ہے۔ عقیدہ توحید کے ثمرات میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑا جو فائدہ ہے، ثمرہ ہے، اور اس کے جو ہماری سیرت و کردار پہ اس کے ثمرات ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے اور کامیابی ہے وہ اس سے وابستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی جو خصوصیات بیان فرمائی، یعنی وہ افراد جو اللہ رب العالمین کے نیک اور مقربین اور پیارے بندے ہیں، اس میں سے ایک فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، وہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر بندہ مومن کوئی بھی کتنے ہی گناہ لے کر میری بارگاہ میں آئے،
اگرچہ وہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا اس کے گناہ بھر دے، فرمایا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، لیکن اگر اس نے شرک کیا تو فرمایا کہ اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے آسانی نہیں ہے. یعنی اگر توحید کے اپوزٹ کوئی معاملہ کیا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس کے لیے کوئی آسانی، کوئی راحت کا یا کوئی گنجائش والا معاملہ نہیں ہے. پھر مصیبتوں سے، بلاؤں سے اور اس طرح کی آزمائشوں سے اللہ رب العالمین اس سچے اور سچے عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نجات عطا فرماتا ہے. گزشتہ اقوام کی تباہی کا اگر معاملہ دیکھیں تو شرک آیا، اللہ رب العالمین نے اس شرک اور اللہ کے ساتھ جو دیگر معبودان باطل کی عبادت کی جاتی تھی اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان پر عذاب نازل فرمائے. پھر ہماری شخصی اگر ہمارا کردار اس میں دیکھیں تو ایک متوازن شخصیت کو قائم کرنے کے لیے عقیدہ توحید اس میں ضروری ہے کہ انسان وہ اپنی جبین نیاز کو بار بار مختلف جگہوں پہ جا کے نہیں جھکاتا، ایک خدائے واحد کے سامنے وہ جھکتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. وہ جتنی بھی اس کی حاجات ہوتی ہیں، جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، جتنی بھی اس کی پریشانیاں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ میں اگر اپنی جبین نیاز کو کسی کے سامنے جھکاؤں گا تو یہ انسانی شرف کے خلاف ہے، تقدس کے خلاف ہے، انسانی عزت و عظمت کے خلاف ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے جو اصنام ہیں ان کے آگے، اور جو ڈوبنے والے ہیں، جو فنا ہونے والے ہیں، جو مادی اشیاء ہیں، ان سے متعلق اگر یہ کام کیا تو پھر انسان کی شخصیت، انسان کا جو ایک مقام و مرتبہ ہے اس میں وہ خرابی آتی ہے. تو انسان کا تقدس اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کی توحید پر اس کا کامل یقین ہو جائے. بہت خوب شاہ صاحب. ناظرین کرام، وقفہ برائے اذان عصر. فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب اذان عصر دیں گے. ہم آپ سے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.